بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شافی دودھ ہضم نہ ہونا۔ اگر دودھ ہضم نہ ہو تو بعض لوگوں کو جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا ان کو متلی، قے، پیٹ درد، تفارہ، گیس، اسہال اور اس طرح کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم ایک بہت ہی پیٹنٹ ہومیوپیتھک نسخہ درج کرتے ہیں جو آپ کو اللہ کے فضل سے بہت فائدہ دے گا۔ تو یہ مرکب شکل میں ہے، کسی اسٹور پر، ہومیو اسٹور پر دکھائیں اور 30 طاقت میں 20 ml کی مقدار میں بنوائیں، اور ساتھ ہی ہومیو گولیاں جن کو گلوبیولز دانے دانے ہوتے ہیں وہ بھی لے لیں، 50 گرام کے قریب لے لیں اور چند قطرے اس دوا کے اوپر چھڑک کر ہلا لیں۔ 5-7 دانے دن میں 3 دفعہ چوسیں۔ بچہ ہو تو بچے کو بھی اسی طرح کر کے چسا دیں۔ دوائی ختم ہو جائے تو اس طرح اور بنا لیں۔ دوائی کے اجزاء یہ ہیں: ایلومینا، میگکار، میگمیور، نیٹرم کارب، ایتھوزا، لیکڈی فلوریٹم۔ یہ 6 دوائیں ہیں، ایک ہی شیشی میں اکٹھی بنوا لیں۔ اس میں جو مضمون کے جو یا ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ہوگا کہ اتنے نسخے ہیں، اس میں انسان کی توجہ بکھر جاتی ہے کہ کون سا استعمال کریں۔ سو عرض ہے کہ سارے نسخے اللہ کے فضل سے انتہائی مفید و مؤثر ہیں۔ جون سا مرضی نسخہ یا علاج کریں، اللہ کے فضل سے سارے ہی نسخے ایک سے ایک بڑھ کر ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض شفا خدا کے اور قدرت کے اختیار میں ہے، اگر ایک نسخہ یا ایک دوائی فائدہ نہیں دیتی تو دوسری استعمال کر سکتے ہیں، تیسری استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نسخہ ہم نے ہومیوپیتھی بتایا ہے، اگر یہ استعمال نہ کریں یا نہ ملے تو بائیو کیمسٹری یا بائیو کیمک جو طریقہ علاج ہے اس کے مطابق ہم ایک اور نسخہ بتاتے ہیں، ٹیبلٹ میگمیور 6X جار پیک، لوکل یعنی پاکستانی کمپنی کسی کا لے لیں، ولایتی مہنگا ہوگا، جار پیک لیں، وہ بہت سستی پڑے گی۔ 4 گولیاں صبح دن میں 4 دفعہ استعمال کریں، بچوں کو 2 گولیاں دن میں 4 بار استعمال کرائیں۔ دراصل یہ جو عارضہ، یہ جو تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی انتڑیوں میں ایک انزائم جس کو لیکٹیز کہا جاتا ہے کی کمی کے باعث لاحق ہوتا ہے، اور اس انزائم کا کام دودھ کو ہضم کرنے میں مدد دینا ہوتا ہے۔ جب یہ انزائم کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر دودھ ہضم نہیں ہوتا اور جن علامتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ لیکٹوز انٹالرنس بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی لیکٹوز کی عدم برداشت۔ مذکورہ والا نسخہ سے انشاءاللہ یہ علامات جاتی رہیں گی۔ احتیاطاً جب تک پوری طرح یہ دوائی اثر نہ کرے، دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء سے اجتناب کریں۔ دودھ جب ہضم ہونا شروع ہو جائے تو اس دوائی کے استعمال سے تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں شروع میں پئیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ مقدار بڑھائیں۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ دہی کا جو استعمال ہے وہ اس میں ایک خاص وجہ ہوتی ہے، دہی استعمال کریں گے تو وہ ہضم ہو جائے گا لیکن دودھ ہضم نہیں ہوگا۔ تو دہی کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ بلائی اترے دودھ سے دہی تیار کریں کہ 250 گرام دہی میں 1 چمچ چائے والا چھلکا اسبگول یا تخم بلنگو، 1/4 چمچ سفوف دار چینی ملا کر استعمال کریں۔ میٹھا ڈالنا ہو تو ڈال سکتے ہیں، ویسے استعمال کریں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ یا پھر معجون سنگ دانہ مرغ، یہ عام دواخانوں کی مثلا اجمل، کرشی، ہمدرد وغیرہ کی بنی مل جاتی ہے، معجون ہے، یہ استعمال کریں۔ یا کسائی کی دکان سے جہاں مرغے کا گوشت ہوتا ہو، جو پوٹے ہوتے ہیں، پوٹے میدے اس کے دیسی مرغے کے ہوں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر دیسی مرغے کے نہ ملیں تو برائلر وغیرہ کے ہو جائے،
یا بکرے کی اوجری پکا کر ہلکا نمک مرچ ڈال کر مرچ اس دوران میں آپ نے ہلکی استعمال کرنی ہے۔ یا پھر وٹامن B12 کے انجیکشن 1000 مائکرو گرام ہفتہ میں ایک بار ڈاکٹر کے مرضی کے مشورہ اور ہدایت کے مطابق لگوائیں جب تک پوری طرح آرام نہیں ہو جاتا۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یا وٹامن B12 کی گولیاں، ان کو کوبالامین کہا جاتا ہے، وہ کھائیں۔ اگر آئرن اور فولک ایسڈ کی کمی ہو تو آئرن ٹیبلٹ یا سیرپ ود فولک ایسڈ وہ استعمال کریں۔ کیموزائم یا پھر کیموزائم سیرپ استعمال کریں۔ یا بغیر ڈاکٹری نسخہ کے کاؤنٹر سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ یا ٹیبلٹ لیکٹاسڈ ڈراپس، بچوں کے لیے ڈراپس اور بڑوں کے لیے ٹیبلٹ لیکٹاسڈ، یہ بھی بغیر ڈاکٹری نسخہ کے کاؤنٹر سے یہ دوائیاں مل سکتی ہیں، یہ استعمال کریں۔ اور یاد رکھیں کہ بھاری کھانے اور مرچ مسالے اور چکنائیاں وغیرہ ان سے پرہیز کریں۔ ہرے پتے والی سبزیاں اور سلاد استعمال کریں۔ دیر ہضم کھانوں سے اور معدے میں خراش، انتڑے میں خراش پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں۔